آئیے میں آپ کو آپ کے ایسے ساز سے متعارف کراؤں جو آپ کی آزادی کی خوشیوں میں آپ کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کو عجیب لگے گا، مگر کیا کیا جائے کہ میں نے خاص طور پہ آج کے ویلاگ کے لیے آپ کے سامنے یہ ساز منگوا کے رکھا ہے۔ پہچانتے ہیں نا؟ ذرا باہر جا کے دیکھیں، ہر سڑک پہ، ہر موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے اور نوجوان کے ہاتھ میں یہ ساز موجود ہے، اور یہ ساز وہ جب بجاتا ہے اپنے پھیپھڑوں کی ہوا نکال کے، تو جیسی بھدی، بے ہنگم، بھونڈی اور بےہودہ آواز آتی ہے، وہ واقعی یہ بتاتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم کس قدر ایوالو کر چکے ہیں۔ میں آپ کو صرف، برا نہ مانیے گا، اس کی آواز سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مزہ آیا آپ کو؟ پہچان جائیے، یہ وہ باجا ہے جو ہر یوم آزادی پہ چاروں طرف گونج رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ باجا، جس کی اب قیمت تقریباً 100 روپے سے لے کر 350 روپے ہے اور ہر جگہ لگی ہوئی ریڈیو پہ اویلیبل ہے، اسے کیوں بچے لے کے بجاتے ہیں؟ اس کی اس بھونڈی آواز کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیوں نوجوانوں کا یہ فیورٹ ساز ہے تو ساز نا، بالکل آپ جو مرضی چاہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو نوائز پولیوشن شروع کر دی ہے، آپ نے ایسی ماحولیاتی آلودگی شروع کی ہے جس میں بھونڈی آوازیں ہیں، جو اس باجے کے ذریعے اپنے ویلاگ میں آپ ذکر کر کے اور اس کو رواج دے رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ذرا سوچئے کہ ایسے باجوں کو بجانے والے کون لوگ ہوتے ہیں جن کی صدائے احتجاج کو آپ ہمیشہ کے لیے ان کی گردنیں دبا کے خاموش کرنے کی کوشش کریں، جنہیں کوئی احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو، جنہیں تنقید کی اجازت نہ ہو، جو اپنا موقف پیش نہ کر سکیں، جو فریاد نہ کر سکیں، جو پکار نہ سکیں، جو التجا نہ کر سکیں، جو اپنے حقوق کو مانگ نہ سکیں۔ جب ایسے لوگ جن کی آوازیں بے آواز ہو جاتی ہیں تو ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی موقع کے اوپر ایک ایسی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنے پھیپھڑوں کی ہوا کو اس میں شامل کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ضمیر پہ تازیانے کی طرح اس کی آواز یوں آئے۔